نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة او كما قال علیہ صلی اللہ وسلم. یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں. یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں. اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کر حفاظت کرتے ہیں. جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں. وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں. جناب صدر محفل، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب و ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے شوق شہادت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ سے شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخی اوراق شہداء کے خون سے رنگین و لبریز نظر آتے ہیں. آئیے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے رہبر اور سردار کو دیکھتے ہیں. امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا طلب کر فرماتے ہیں: لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی، شہادت کا جذبہ تھا. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بیر معونہ میں 67 شہید نہ ہوتے. مجھے کہنے دیجئے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنی جان کے نذرانے پیش نہ کرتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. ارے میں تو کہتا ہوں، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے. ارے کس کو اپنے گھر کے نرم گداز بستر پر سونا پسند نہیں؟ لیکن سن لو، جب میرے نبی کے یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا. ارے یہ تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے پورے دین کی عظمت کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنے بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے اولاد کو یتیم کروا دیا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا. اب آئیے ذرا اس صحابی کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین کبا پہنائی ہوئی ہے. وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل کا گورنر تھا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. اور یہ دعا کرتے ہیں: اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اب آئیے ذرا احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں: اے احد، ذرا تو بتانا میرے عبداللہ بن جحش تیرے سینے میں کس شوق اور جذبہ سے آیا تھا؟ تو احد کا پہاڑ ببان بیل جواب دیتا ہے: اے ربی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تمنا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، کل دشمن سے مقابلہ ہے. اے رب کعبہ، کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص آئے، میں اس پروار کروں، وہ مجھ پروار کرے، پھر میں اس پروار کروں، پھر وہ مجھ پروار کرے، حتیٰ کہ میرے ناک کان ہاتھ سب کاٹ دیے جائے. کل تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو عرض کرے: اے عبداللہ، یہ ناک کان کہاں کٹوائے؟ تو میں کہوں: اے اللہ، صرف اور صرف تیرے دین کے خاطر. اور تو کہے: صدقت یا عبداللہ، صدقت یا عبداللہ. میرے عیور مسلمانوں، جذب شہادت کو دیکھنا ہے
تو حرام بن ملحان کو دیکھیے، جب دشمن کی تیر اس کے سینے میں پیوست ہوتی ہے اور جامع شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں پست و رب الکعبہ، پست و رب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایسا کیوں نہ ہوشیار کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وما علینا الا البلاغ والسلام۔